اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو نیک اعمال کے ساتھ مانوس کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ رمضان کی آمد سے پہلے بڑے جوش جذبے میں ہوتا ہے، اور یہ پروگرام ہوتا ہے کہ اس دفعہ جو رمضان شروع ہوگا تو میں نے روزانہ 10 پارے تلاوت کرنی ہے، اور اس دفعہ میں نے روزانہ اتنے رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور میں نے روزانہ اتنے نیک اعمال کرنے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام تو ہوتا ہے، لیکن جب ہم یکم رمضان کو انہی عزائم کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر پہلی ہی قدم پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جذبہ تو بڑا تھا لیکن کام بڑا مشکل ہے۔ کام بڑا کیوں مشکل نہ ہو؟ سال کے 11 مہینے ہم نے کبھی قرآن کھولا نہیں ہے، یکم رمضان کو اچانک بندے کے اندر کوئی جاپانی بیٹری فٹ ہو جائے اور بندہ 10 پارے تلاوت ایک ہی سانس میں کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ سال کے 11 مہینے قرآن سے لا تعلق ہوتے ہیں وہ یکم رمضان کو اچانک 10 پارے تلاوت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ابھی سے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن تو پورا سال پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن ہم نہیں پڑھ سکے، ہم نے غلطی کر لی، تو ابھی سے ہم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، آہستہ آہستہ۔ آج ہم ایک پاؤ پڑھ سکیں گے، زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ جب پہلے دن بندہ پڑھتا ہے تو ایک پاؤ کے بعد تو پھر بندے کی گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک پاؤ پڑھ لیں گے، لیکن کل ہم آدھا پارا پڑھنے کے قابل ہوں گے، پرسوں ہم پونا پارا پڑھ لیں گے، اگلے دن ہم ایک پارا پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے روزانہ تھوڑا تھوڑا اضافہ کرتے کرتے رمضان شریف تک ہم پہنچیں گے تو ہم 7-8 پارے تلاوت کے عادی بن چکے ہوں گے، مانوس ہو چکے ہوں گے۔ یہ نفس اتنا آسانی سے اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اس کو آہستہ آہستہ آمادہ کرنا ہوتا ہے، بہلا پسلا کے اس کو کام کی طرف لانا ہوتا ہے اور کھینچنا ہوتا ہے۔ پہلے سے اپنے آپ کو نیک اعمال کے ساتھ مانوس کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں سے جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں استعدادا لرمضان، یہ جو زیادہ روزے رکھتے تھے یہ اصل میں رمضان شریف کی تیاری کے لیے زیادہ روزے رکھتے تھے، کہ رمضان شریف میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، لیکن ابھی سے بندہ اپنے آپ کو مانوس کر لے، طبیعت آمادہ ہو جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ جب یکم رمضان ہوتی ہے تو اس دن تو ہمیں ہوش نہیں ہوتا، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تو ہمیں ہوش نہیں ہوتا، اور گھر میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب حالت بنی ہوتی ہے۔ 2 رمضان کو، 3 رمضان کو، 4-5 رمضان تک ہم آہستہ آہستہ کچھ روزے کے ساتھ مانوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نہ شروع کے 4-5 دن تو ہمارا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سال کے 11 مہینے تو ہم نے کبھی نفل روزہ رکھا نہیں ہے، اس لیے روزہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ جو لوگ روزوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو ایک تو ابھی سے روزے کبھی کبھار وقفے سے رکھنا شروع کر دیں، نہ رکھ سکے تو کم از کم پیر اور جمعرات کا روزہ جو سنت ہے وہ رکھ لیا کریں، ایام 20 کے روزے ہیں وہ رکھ لیا کریں، یہ تو کم از کم ہم رکھ لیں تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے پہلے سے ہم ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں اور مانوس ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ ابھی سے لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سحری میں، تہجد میں جو لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ تہجد کی پہلی 2 رکعتیں بہت ہلکی پڑھتے تھے، مختصر پڑھتے تھے، اگلی 2 رکعتیں ذرا لمبی پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد کی 2 رکعتیں ذرا اس سے لمبی پڑھا کرتے تھے۔ یعنی شروع میں نیک عمل کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بندہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتا جائے، پھر نفس زیادہ بوجھ اٹھانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو دل
تلاوت ابھی سے کرنا شروع کر دیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا اضافہ کرتے جائیں، لمبی نمازیں ابھی سے پڑھنی شروع کر دیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ پہلے دن کی تراویح ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن آخری ایام میں پھر وہی تراویح ہوتی ہے، ہم مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک تو ہم نیک اعمال سے ابھی سے اپنے آپ کو مانوس کر لیں۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس کو بہلا پھسلا کے اس سے کام لیا کرو، بہلا پھسلا کے اس سے کام لیا کرو۔ پھر خود انہوں نے بتایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر سے واپس آیا، رات کافی دیر ہو چکی تھی، تھکا ہوا تھا، میں نے ارادہ یہ کر لیا کہ آج میں نے آرام کرنا ہے، میں نے رات تہجد کی نماز نہیں پڑھنی، میرا ارادہ یہ تھا۔ لیکن چونکہ میری سال ہر سال کی عادت تھی، تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو میں نے سوچا چلو تہجد تو میں نے پڑھنی نہیں ہے، لیکن کم از کم میں اس وقت دعا تو مانگ لوں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو میں نے لیٹے لیٹے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پھر میں نے کہا کہ اس عظیم پروردگار سے مانگنا ہے اور لیٹے لیٹے مانگنا ہے، کم از کم بیٹھ تو جاؤں، آداب کا تقاضا ہے۔ میں بیٹھ گیا کہ میں بیٹھ کے مانگتا ہوں۔ اب میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر میں نے کہا کہ اس پاک پروردگار سے مانگنا ہے اور بے وضو مانگنا ہے۔ آداب کا تقاضا یہ ہے کہ میں وضو تو کر لوں، لوٹا سامنے رکھا ہوا تھا، میں نے وضو کر لیا، واپس آ رہا تھا بستر کی طرف، میں نے کہا جب وضو کر ہی لیا ہے تو مصلی بچھا ہوا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہوں۔ جب میں نے عزم کیا تھا کہ میں آج تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، اسی رات میں نے تہجد کی 8 رکعت نماز پڑھ لی، پھر میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی۔ اس کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے، یہ بچے کی طرح ہے۔ ہاں، نفس جو ہے نا یہ بچے کی مانند ہے، اور بچے کو آمادہ کرنے کے لیے ٹیکنیک استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے نفس کو نیک اعمال کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر ٹیکنیک استعمال کریں، ابھی سے آہستہ آہستہ اس پر بوجھ ڈالتے جائیں، تو رمضان جب آئے گا تو زیادہ بوجھ اٹھانے کے لیے آمادہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا یہ جو گدھا گاڑی میں گدھا بندھا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کے ساتھ ایک اور گدھا باندھتے ہیں۔ وہ ایک اور گدھا جو بندھا ہوا ہوتا ہے یہ صرف اس کو مانوس کرنے کے لیے بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے شروع میں اس کو مانوس کرنا ہوتا ہے، بوجھ بعد میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے، تو ایک تو یہ کہ ہم جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف رمضان سے پہلے بے تابی اور بے قراری کے ساتھ رمضان کا انتظار کرتے تھے، ایک ایک دن گنا کرتے تھے، ہم اسی طرح اشتیاق کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ رمضان میں سے زیادہ برکتیں ہمیں نصیب کر دے گا۔